شخص نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا نہیں کی اور اس سے تکبر کیا اور منہ پھیرا اور اترایا، تو پھر رب تبارک و تعالی پتہ ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، پھر ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا۔ ہاں، جو اپنے رب کو پکارتا ہے رب تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اپنے رب سے نہیں مانگتا، اس سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے برعکس یہ مثال دیتے ہیں وسیلے کی دنیا والوں کے ساتھ، جبکہ اللہ کی ذات بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ انہوں نے دنیا کے حاکم اور وزراء کی طرح سے اپنے اللہ کو سمجھ لیا کہ میاں جس طرح سے گھر بیٹھے ہوئے پہ ہم اپنی آواز حاکم تک نہیں پہنچا سکتے، تو اللہ تک بھی نہیں پہنچتی ہماری آواز۔ اپنے جیسے انسانوں جیسے سمجھ لیا، کفر اور شرک کر بیٹھے، ایمان سے ہاتھ دھو لیا۔ ارے اللہ کی ذات لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو مثال کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو بڑی اعلیٰ و عرفہ ذات ہے۔ وہ تو کہتا ہے تم پکارو، وہ ڈائریکٹ مجھے، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد و فرمان جو جامع ترمذی کے اندر منقول ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ اے اللہ کے بندو ذرا یہ یاد رکھنا کہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا ہر حالت میں نفع بخش ہے۔ جب انسان راحت میں ہو اس وقت دعا کر رہا ہے، یہ بھی نفع بخش۔ مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو اس وقت دعا کر رہا ہے، فرمائے یہ بھی اس کے لیے سود مند ہے۔ تو اس لیے اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرنے کو لازم پکڑ لو، دعا کرتے رہا کرو۔ یہ نہیں جب تکالیف اور مصائب پریشانیاں آئیں تو اس وقت اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور جب راحت میں ہے اور خوشیوں میں ہے وہ اللہ کو بھلا دیا ہے۔ نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جامع ترمذی کی روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جس کو یہ بات پسند ہو کہ میاں مصیبت اور پریشانی دکھ تکلیف کے وقت میں جو بھی وہ اللہ سے دعا کرے اللہ اس کو قبول کر لیا کرے، جو یہ چاہتا ہو۔ تو اب اس کے لیے ایک نسخہ بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، جب راحت میں ہو، عیش و عشرت کے اندر ہو، کوئی مصائب و تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا نہ ہو، تو ایسی حالت کے اندر کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرتے رہو، تو میاں مصائب اور پریشانیوں میں تمہاری کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ ہو کہ جہاں ذرا سی راحت ملی، بالکل اسی طرح سے ہے نا، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ 5 دن آپ نے پوری یہ دوائی کھانی ہے، اگر آپ نے اس کو مکمل نہیں کیا، کمپلیٹ نہیں کیا تو یہ مرض دوبارہ بڑھ جائے گا۔ اس نے 2 دن دوائی کھائی، کہا میں اچھا ہو گیا بس چھوڑو، اب یہ رکھی رہی دوائی، پتہ لگا 10-12 دن پھر دوبارہ زور ہو گیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ایسا کر جاتا ہے، جب راحت میں ہو تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب مصائب میں گرا ہوا ہو تو اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب راحت میں ہو اللہ کو تم کثرت سے یاد کرو گے، اس سے دعائیں کرتے رہو گے، تو مصیبت میں جب اللہ سے دعا کرو گے تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی ذات سے دعا کرنے اور رابطہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات کے علاوہ اللہ تعالی ہم سب کو دیگر سے بے پرواہ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی اور وافی ہو جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام